نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام، وإن حواري الزبير بن العوام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوکیل۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی محترم امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے رب العالمین نے تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الصف کی یہ آیت مبارکہ، اللہ پاک پروردگار اس آیت مبارکہ میں ایک تجارت کے متعلق بتا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی عقل مند، پڑھا لکھا، سمجھدار اگر کسی کاروبار اور تجارت کے متعلق بتائے تو بڑی توجہ کی جاتی ہے اور اس کی بات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اللہ رب الرحمن جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا اور دستگیر ہے، بندہ پرور، غریب نواز ہے، لجپال ہے، وہ پھنسی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ تجارت بتائی ہے، تو یہ تجارت کس قدر کامیاب تجارت ہوگی اور یہ تجارت کس قدر فائدہ مند تجارت ہوگی کہ جس کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک بتا رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ہل ادلکم، کیا میں تمہیں دلالت نہ کروں، رہنمائی نہ کروں، علی تجارت، ایک ایسی تجارت کے اوپر، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ ایسی تجارت بتا رہا ہوں کہ اس تجارت کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کوئی بھی کاروبار ہو یا تجارت ہو، جہاں فائدہ ہے وہاں نقصان بھی ہے، جہاں فائدہ ہے وہاں نقصان بھی ہے۔ اللہ رب الرحمن نے جو تجارت بتائی، اس تجارت کے اندر فقط فائدہ ہے، اس کے اندر دور دور تک ناکامی کا یا نامرادی کا یا نقصان کا کوئی اندیشہ موجود نہیں ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے، ایمان والوں نے، انصار نے اور مہاجرین نے اور حواریون نے اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی یہ تجارت اختیار کی۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کامیاب و کامران فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ کی یہ بتائی ہوئی تجارت ایسی کامیاب تجارت ہے
کہ اس تجارت کے نتیجے میں اللہ رب الرحمن نے بکریوں کے چرواہوں کو، اللہ نے اس تجارت کے نتیجے میں اونٹوں کے چرواہوں کو، اللہ رب الرحمن نے اس تجارت کے نتیجے میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیا، گورنر اور حکمران بنا دیا۔ اور یہ تو دنیا کی کامیابی تھی، آخرت کے اندر بھی اللہ نے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اس تجارت کو جناب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ اس تجارت کو جناب ابو بکر صدیق نے اختیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد جناب خطاب کے اونٹوں کے چرواہے تھے، اور عمر فرماتے ہیں، عمر بتاتے ہیں کہ میرے والد مجھے مارا اور پیٹا بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو عمر جو اونٹ چرانے والا چرواہا تھا اونٹوں کا، اللہ نے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مربع میل کا حکمران بنا دیا، اور اتنا اللہ نے مقام اور رتبہ عطا فرما دیا کہ جس راستے پر عمر چل رہا ہوتا، شیطان لعین ملعون مردود ڈر مارے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا۔ ہاں جی، اور جناب بڑی بڑی سلطنتیں اور حکومتیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ اور جناب حضرت بلال حبشی اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بکریوں کے چرواہے ہیں، اپنے مالک کے غلام ہیں۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے نا، آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے، کیا کافر کیا مسلمان، کہ میرا طرز زندگی، میری زندگی کا معیار بلند ہو جائے، ہاں جی، میں بہت کچھ جمع کر لوں اور بنا لوں۔ جناب حضرت بلال غلام ہیں، بکریوں کے چرواہے ہیں اپنے مالک کے، اور مالک بھی پرلے درجے کا لعنتی اور دہشت گرد قسم کا، انتہائی بدتمیز اور ناروا سلوک رکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی پاک کے دیگر صحابہ جب انہوں نے اللہ کی بتائی ہوئی تجارت کو اختیار کیا، وہ کامیاب ہوئے اور کامران ہوئے، اور جنہوں نے اس تجارت سے منہ موڑا وہ ابو جہل تھا، جسے اہل مکہ ابو الحکم کہتے تھے، چودھری بھی تھا، سردار بھی تھا، وڈیرا بھی تھا، ہاں جی، وہ کوئی 10 20 نوکر اور چاکر، روب اور دبدبا، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے ایسا ذلیل کیا، ایسا رسوا کیا کہ بدر کے میدان میں ابو جہل کی گردن کاٹنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اونٹوں کا چرواہا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ہاں جی ایسی تجارت کے متعلق رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ کر دے، پناہ بچا لے۔ اب وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ تجارت، اس تجارت کے لیے ضروری شرط یہ ہے
کہ یہ تجارت وہ بندہ کر پائے گا جو زبان سے یہ اقرار کرے گا، دل میں اس بات کا یقین کرے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو شخص یہ تجارت کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو وہ اللہ کو وحدہ لا شریک معبود برحق مان لے، ہاں جی، دوسرے لفظوں میں وہ لات کا، منات کا، ود کا، سوا کا، ہاں جی، سینکڑوں ہزاروں بتوں، دیوی اور دیوتاؤں کا انکار کر دے کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہیں، یہ باطل ہیں۔ تجارت کے لیے ضروری شرط کیا ہے؟ اس تجارت میں وہی اپلائی کر سکے گا، وہی یہ تجارت اختیار کر پائے گا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق پر ایمان لائے۔ ہر کمپنی کے، ہر ادارے کے اپنے ایک اصول ہوتے ہیں، جب کوئی ان کے اصول و ضوابط پر پورا اترتا ہے تبھی کمپنی اس کو کام دیتی ہے، تبھی ادارہ اس کو کام پر لگاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے تجارت بتائی ہے جو عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچا لے گی، فرمایا اس کے لیے پہلا اصول یہ ہے، شرط یہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کو وحدہ لا شریک اور معبود برحق ماننا ہے۔ ماننا ہے کہ اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے۔ ماننا ہے کہ نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ بیویاں ہیں، نہ اللہ کا باپ ہے، نہ اللہ کی ماں ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ جب اس بات پر یہ شرط پوری کر لی، اب کیا کرنا ہوگا؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ اپنی جیب کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، اپنی جیب، اپنا مال، اپنی تجوری، اپنی جیب، اپنا مال اور اپنی تجوری کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنا ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے، اللہ نے خریداری کر لی ہے۔ ہم بھی دنیا میں سودا سامان خریدتے ہیں، اللہ رب الرحمن نے سودا کیا، خریداری کی، کیا کیا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان بھی خرید لی اور ان کا مال بھی خرید لیا۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان بھی خرید لی اور اللہ نے ایمان والوں سے ان کا مال بھی خرید لیا۔ اگر ہم جب ہم سودا خریدتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، تو پہلے زمانوں میں ہوتا تھا کہ ہم کوئی بھی چیز بازار سے خریدیں گے تو درہم دیں گے، دینار دیں گے، ہاں جی، آج روپیہ ہے، پیسہ ہے، ڈالر ہے، ریال ہے، ٹکا ہے، آنا ہے۔ اللہ رب الرحمن نے یہ سودا کیا، خریداری کی، اور اللہ ہر ایک سے سودا نہیں خریدتا۔
ہم تو بازار جاتے ہیں نا، ایرا ہو غیرہ ہو نتھو خیرہ، ہم نے اپنی ضرورت کا سامان لینا ہے، دکاندار کوئی بھی ہو، اور اسلام ہمیں روکتا بھی نہیں ہے، ہاں جی، کئی چیزوں کے اندر اور کئی چیزوں کے اندر منع کرتا ہے۔ ہم بازار جاتے ہیں ایرے غیرے سے، جو بھی ہماری ضرورت کا سامان ہے بھائیوں اور بہنوں ہم وہ خرید لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خریدتا ہے تو وہ ایرے غیرے نتھو خیرے سے نہیں خریدتا، اللہ خریداری کرتا ہے من المؤمنین، اللہ سودا لیتا ہے اہل ایمان سے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ کا یہ سودا ایمان والوں سے ہے، اور کیا ہے، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا۔ بھلا کوئی اپنی جان بھی بیچتا ہے؟ بھلا کوئی اپنا مال بھی بیچتا ہے؟ ہاں بیچتا ہے، جیسے ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنی جان بھی بیچ دی، اپنا مال بھی بیچ لیا۔ اب ہم تو درم دینار روپیہ ٹکا آنا دیتے ہیں دکاندار کو جہاں سے ہم نے سودا خریدا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے جان خریدی، مال خریدی، اور کس کے بدلے؟ فرمایا جنت کے بدلے۔ اب عجیب سودا ہے، نہ ہم نے جنت دیکھی ہے، جہاں جنت میں موجود ہم نے جنتوں کی نعمتوں کو دیکھا ہے، یہ نہ ہم نے جنت دیکھی ہے، نہ جنت میں موجود ہم نے نعمتوں کو دیکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جان بھی میں نے لے لی، مال بھی میں نے لے لیا، اس کے بدلے تمہیں ملے گی جنت۔ اللہ نے کہنے کو تو جنت کہہ دی، لیکن صرف جنت پر ہی اللہ نے معاملہ نہیں رکھا، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، قبر میں بھی دے گا، اور قیامت کے دن جان مال جو خریدا اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا، وہ جو جنت ہے وہ تو مرنے کے بعد ملے گی، لیکن جنہوں نے اپنا جان مال اللہ کی راہ میں دیا اور خرچ کر دیا، کھپا دیا، اللہ قیامت سے پہلے ان کو جنت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ایک اور مقام پر کہا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ جو بندہ اپنا مال اللہ کی راہ میں کھپا دے، اور جو مجاہد اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دے دے اور مارا جائے، قتل ہو جائے، فرمایا کہ یہ لوگ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ وہ رزق کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جسے اللہ کے ملائکہ نے اٹھا رکھا ہے، ان لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے نیچے موجود گھونسلوں میں رہنے کے لیے جگہ دیتا ہے، اور یہ لوگ وہاں سے اڑ کر کہ ان کی روحوں کو اللہ نے سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیا، یہ عرش نیچے موجود گھونسلوں سے اڑان کرتے ہیں، اور اللہ کی جنت میں جا کر کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ جو بھی ایماندار مرے گا پہلے تو قبر کی مٹی کھا جاتی ہے، پھر قیامت ہوگی، حشر ہوگا، اس کے بعد کہیں جا کر جنت ملے گی، لیکن اللہ اور پھر جنت میں کھانا اور پینا ہوگا۔ اللہ نے ان کو جنت جانا بھی اور جنت کا کھانا اور پینا بھی پہلے ہی شروع کر دیا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے یہی کچھ کیا کہ انہوں نے جان بھی دی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ فرمایا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، میرے نزدیک تو بہتر نہیں ہے، کیونکہ میری حالت ہی ایسی ہے۔ ہاں جی، ہمارے ہاں یہ بہتر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو بہتر ہے میرا مال میں نے خود کمایا، میں اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کروں؟ میری جان، وہ ہم کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، تو میرا جسم ہے میری مرضی، میں کیوں اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کٹواؤں؟ لیکن صحابہ کرام کے نزدیک یہ نہیں تھا، انہوں نے کہا اللہ کا مال، اللہ کی مرضی، اللہ کا دیا ہوا، بنایا ہوا، پیدا کیا ہوا جسم اور وجود اور مرضی بھی اللہ ہی کی چلے گی۔ اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہیں، غسل کرنا تھا وہ نہیں کیا، اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے میدان احد میں پہنچ گیا۔ کیوں؟ میرا جان یا میرے جسم میری مرضی نہیں، اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، مرضی بھی اللہ ہی کی چلے گی۔ جب مال دینے کی باری آئی، ابو بکر اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر آئے، عمر اپنا آدھا مال لے کر آئے، اور تبوک کے موقع پر عثمان نے اتنا مال دیا کہ اللہ کے قرآن کی اس آیت کا حقدار ٹھہرا کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہے۔ دنیا کا باغ بنتا بھی ہے، آباد بھی ہوتا ہے اور اجڑ بھی جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز نے اجڑنا ہے اور فنا ہونا ہے۔ جنت بھی سدا بہار ہے، جنت کی نعمتیں بھی سدا بہار ہیں، جنت کی حوریں بھی سدا بہار ہیں، اور جنت کے باغات بھی وہ سدا بہار ہیں۔ اور فرمایا کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ مال بچ جائے، جان بچ جائے۔ وہ جیسے کہنے والوں نے کہا نا کہ میراثی گئے آرمی میں، فوج میں بھرتی ہونے کے لیے، وہی حال آج مسلمان امت کا ہے، الا من رحم ربی۔ میراثیوں نے جا کر کہا کہ ہم بھرتی تو ہو رہے ہیں، لیکن اگر جنگ لگ گئی تو ہم جبری ریٹائر ہوں گے، اور تنخواہ ہم ویلوں کی صورت میں لیں گے، اور پریڈ اور پریکٹس اور ورزش ہم نے وہ درختوں کی چھاؤں تلے کرنی ہے۔ لیکن پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ وہ اس طرح نہیں تھے۔ ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ مال بھی بچ جائے اور جان بھی بچ جائے۔ اللہ کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ جان بھی کھپ جائے اور مال بھی کھپ جائے۔ ہاں جی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور کامرانی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان میں بھی زیادہ کرے اور بہتر کرے، اور اللہ جس طرح چاہتا ہے اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر